ہے کہ وہ یوں آ رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے گھر آ رہا ہے. اسی بولے عرشی کھڑے ہیں حیران ہو کے. وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو، جوانی سے پہلے بچپن کا پوچھو، جوانی سے پہلے بچپن کا پوچھو. ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی، ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی. کمر سے تو پوچھو کدھر جا رہا ہے. ابھی مصطفیٰ نے ہلائی ہے انگلی. اور انگلی کا ایک اور معجزہ، کسی پہ جو گزرے اسے فکر کب ہے، چلے سوئے مغرب اسے حکم رب ہے. مگر ان کی انگلی پہ قربان ہونے، مگر ان کی انگلی پہ قربان ہونے. خورشید سوئے اثر جا رہا ہے، عرشی کھڑے حیران ہو کے. سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے، بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: ثم دنا فتدلى
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، محترم اور محتشم سامعین کرام، اہل محبت و عشق و طاعت اور جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں رجب المرجب کی اختتام کے اوپر جمع ہے۔ شعبان کی آمد ہے، رمضان کی برکتیں دکھائی دے رہی ہیں، تو یہ کرم و رحمت کی ساعتیں ہیں، اور جمعہ کا دن بابرکتوں برکت والا، رحمتوں والا، اور آپ تمام احباب وقت سے کہیں پہلے اس مجلس عشق و محبت، تربیت و ہدایت، قلب و روح کے سامع کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آج کا مضمون بھی پچھلے مضمون کا تسلسل، فلسفہ سفر معراج پر گفتگو۔ پچھلی گفتگو میں نے لفظ سبحان کی حکمت اور اسرار و معارف پر بات کی تھی، اس کے اسرار بیان فرمائے تھے، رموز بیان فرمائے تھے، اور اسی طرح اسرار کہ رب نے کہا میں نے سیر کروائی، میں خود مصطفیٰ کے ساتھ تھا۔ اور تیسرا نقطہ، رب نے بندہ کہہ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پکارا، اور خالی بندہ نہیں، بے عبدہ، اپنا بندہ کہا۔ اس کی حکمت قرآن بھی بیان کی کہ کبھی رب خود کو مصطفیٰ کا کہتا ہے، کبھی مصطفیٰ کو اپنا کہتا ہے، کبھی اس کی محبت کو اپنی محبت کہتا ہے، کبھی اپنی محبت کو اس کی محبت سے جوڑتا ہے۔ یہ اپنائیت، قربت، معیت اور تعلق کا وہ اظہار ہے جو رب کریم اور رب صمد ہے، اسے کسی کا نیاز مند ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز مالک صرف اپنے محبوب کی محبت اور اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے یہ سارے آیات قرآنی اور مظاہر دکھاتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی شب پہلا حصہ سفر حضور کا سفر اسراء کہلاتا ہے، دوسرا حصہ سفر سفر معراج کہلاتا ہے، اور تیسرا حصہ سفر سفر اعراج کہلاتا ہے۔ وہ سفر کا پہلا حصہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اسے سفر اسراء، اور عربی میں اسی لیے اسے لیلۃ الاسراء کہتے ہیں، اور پھر مسجد اقصی سے وہ سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے، وہ سفر معراج ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین او ادنیٰ رب کی قربتوں سے ہو کے آئے، وہ سفر معراج ہے۔ تیسرے سفر معراج کو بالخصوص خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ سفر معراج یہ معراج سے بھی اگلی شے ہے۔ اور اگلا نقطہ جو میں دینے لگا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج نہیں ہوئی، سوتے میں معراج نہیں ہوئی،
اگر حضور کو خواب میں ملامی معراج ہوتی تو کبھی بھی رب اس کا آغاز اور بیان سبحان اللہ سے نہ کرتا. سبحان اللہ تب کہا جاتا ہے جب اس کے کرم، رحمت اور اس کی نوازشات کی انتہا دیکھتا ہے تو تعجب میں کہتا ہے سبحان اللہ. تو تعجب خواب میں ایسا نظر آ جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آقا علیہ السلام کو معراج جسم و روح دونوں کے ساتھ عطا ہوئی. اب اس میں ایک اور موقف بھی ہے. وہ کہتے ہیں ایک مقام پر آ کر جسم رہ گیا تو روح گئی. اگر سوال یہ ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کو جسم پر موت ثابت کرنا پڑے گی، کیونکہ اگر جسم سے روح نکل جائے تو موت ہوتی ہے، میت ہوتی ہے. دوسرا اگر خواب ثابت کریں تو رب ایسا کروا نہیں سکتا. تیسرا آقا علیہ السلام کے لیے سواری لائی گئی براق. تو روح کو تو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی، روح کو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی. جسم و روح کے ساتھ تھے تبھی تو مصطفیٰ کو براق پر سوار کروایا. تازی تازی باتیں ہیں، میں نے کہا بیان کرتا ہوں. دوسرا نقطہ، آقا علیہ السلام کے لیے براق کیوں لایا گیا؟ عالم اسباب تھا، چاہتا تو لے جاتا، جبریل پر بٹھا کر لے جاتے. وہ تو کہتا میں باری جاؤں آقا میرا نصیبہ، وہ تو باری جاتے. مگر کہا اسباب پر اگر براق نہ ہوتا تو یقین جانے آج ہوائی جہاز بھی نہ ہوتا. رب نے اسباب میں وہ معجزہ عطا فرمایا کہ عالم اسباب ہے تو سبب بھی بتاؤں. سواری براق ہے، براق برق سے. تو جس کی سواری ایسی ہو تو سوار بھی تو ویسا ہی ہوگا نا. سوار تو اس سے بہت اعلیٰ بنا. بھائی جو لائٹ کی سپیڈ سے ملٹیپل لائٹ کی سپیڈ سے سفر کر رہا ہو، ملٹیپل لائٹ کی سپیڈ سے سفر کر رہا ہو تو اس جسم کا کیا بنے گا؟ 200 میل کی بلندی سے نکلا تو آکسیجن تو ختم ہو گئی، آکسیجن کا سلنڈر بھی کوئی نہیں، اسٹرونومسٹ کا لباس بھی کوئی نہیں. سفر نور ہے، سفر بشریت ہے. تو مجھے ایک بات نصیب ہوئی اپنے شیخ کے صدقے. انہوں نے بتایا کہ بیٹا یوں محسوس ہوتا، اب اگلا بتاتا ہوں. یہ دوسری حکمت براق کی ہے کہ اسباب کے ساتھ جسم و روح کے ساتھ تھے، اس لیے سواری لائی. خالی روح ہوتی تو روح کی تو اپنی پرواز ہوتی، اور خواب کے اوپر کوئی جھگڑا کرے تو سمجھ نہیں لگتی. خواب میں تو کئی کچھ لوگ دیکھ آتے. چوتھی بات، آقا علیہ السلام یہاں سے چلے. اب پہلے وہ بات مکمل کر لیتا ہوں کہ حضور کو جسم کی ضرورت نہیں، آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑی. کیوں؟ رب نے بتایا انسان کے لیے، زندگی کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے. کائنات کی آکسیجن تو خود مصطفیٰ ہے، یعنی زندگی استعارہ ہے، ایک استعارہ ہے، تو یہ خود آکسیجن ہے. اس سے ایک اور بات پتہ لگی. کہتے ہیں چلے گئے. رب نے بتایا میرا مصطفیٰ جہاں بھی جائے ہر ایک عالم کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہے ہی رحمت للعالمین. تو کبھی وہ رحمت بھی ختم ہوتی ہے. تو کہا تمہاری نظر میں پردہ ہوا ہے، گئے کہیں نہیں، وہ جاتے کہیں نہیں. ہو میرا اور ختم ہو جائے، وہ بھی میرا، مجھے تو گوارا ہی نہیں. دوسرا آقا علیہ السلام کو اپنے سفر کے مراحل میں سے جیسے براق پر بیٹھنے لگے
براق خوشی میں ہنہنایا، وجد میں آ گیا۔ کہتی ہے وہ سوئے ایسی لگا جیسے تکبر میں آ گیا، میں تو اتنا کہوں گا بنتا ہے، اس کا بنتا ہے، دیکھو تو صحیح سوار کون ہو رہا ہے، منازع نہ ہو تو کیا کرے۔ ارے احد کے میدان پر آقا تشریف لائے تو احد وجد میں نہیں آتا، اور آقا قدم مار کر کہیں، حضور قدم اپنا قدم مبارک پر ضرب لگائیں، احد خیال کر تجھ پر میں سوار ہوں، نبی صدیق سوار ہے، شہید سوار ہے۔ تو براق وجد میں جو آیا یہ اس کی محبت و عشق تھی اور نازا تھا کہ دیکھو میرا نصیبہ، دیکھو مصطفیٰ مجھ پر سواری کر رہے۔ سیدنا جبرائیل نے ڈانٹا، براق خیال کر تجھ پر کوئی اور نہیں، محمد مصطفیٰ سوار۔ سمجھا کہ بے ادبی تو نہیں ہو گئی، ہم سے اچھا تھا، ہم ایمان والوں سے بہت اچھا ہے براق۔ اس کے جسم پر پسینہ آ گیا، شرما گیا، شرمندہ ہو گیا۔ ہم بھی امتی ہیں، دیکھیں ہمارا تعلق حضور سے کیسا ہے۔ اگلی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے، پہلا مقام آیا میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پہلا مقام آیا پر آقا علیہ السلام وہاں رکے۔ وہ کھجوروں کی سرزمین تھی، کھجوروں کی سرزمین تھی، اور اس کھجوروں کی سرزمین پر میرے آقا علیہ السلام نے 2 نفل ادا فرمائے۔ سیدنا جبرائیل امین نے پوچھا، آقا نے پوچھا کیا کون سی جگہ ہے؟ اب جاننے کے باوجود پوچھنا، یہ بھی بتانا ہے، یہ بھی عاجزی کا انحصار میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہی فیض ہے جو رب نہیں پوچھتا، رب نہیں پوچھتا۔ جب ذکر کی مجلس میں بیٹھ کر فرشتے بیٹھے ہیں، فرشتے آئے بیٹھے ہیں، اور جب مجلس ذکر جمعہ ختم ہوگا وہ رب کے فرشتے عرش پر جائیں گے، اور عرش پر جا کر رب ان سے پوچھے گا کتوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اب رب کو نہیں پتا کہاں سے آیا، خود بھیجا سیاحون ذکر، سیاحت کرتے ہیں، ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں، مگر رب پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ اب کیا کہو گے رب کو پتا نہیں اس لیے پوچھ رہا ہے؟ نہیں، وہ تذکرہ کر کر ان کے ذکر کو شان بخش رہا ہے۔ اس طرح میرے آقا مدینہ طیبہ کا ذکر کروا کر جبریل کو بتاتے ہیں، اچھا یہ وہ مدینہ ہے، اچھا یہ وہ مدینہ ہے۔ اب آگے سمجھ تو پہلے ہی تھی، پتا تو پہلے ہی تھا، جانتے تو پہلے۔ جب علم آدم الاسماء کلھا، حضرت آدم کو ہر چیز کا علم آیا تو یہ ان کا علم ہے، تو میرے مصطفیٰ کا علم۔ میں پرسوں ایک بات کی تھی، حضور کے علم کو کہ حضور پڑھے ہوئے نہیں تھے، ارے تم خود ان پڑھ ہو جسے وہ پتہ ہی نہیں۔ میرے مصطفیٰ کو الٹریٹ سمجھتے؟ یہ معنی امی کا کرنا کہ حضور الٹریٹ تھے؟ ارے وہ خود ان پڑھ ہے جو یہ سوچتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ رب تو کہتا ہے بن باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دوں، اور بن ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دوں، تو بن استاد ظاہر کے مصطفیٰ کو نہیں پڑھا سکتا؟ میرے لیے کیا عجب ہے؟ What is the strange thing in that؟ کیا اس میں عجب ہے؟ واپس پلٹتا ہوں۔ آقا نے پوچھا کون سی جگہ ہے؟ فرمایا آقا یہ جگہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، مدینہ طیبہ ہے۔ یہ رب نے محبت و کرم کی بات کے ذکر کو بار بار کرنا بھی محبت کی علامت ہوتا ہے۔ پھر آگے بڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بڑھے، ایک اور مقام آیا، پھر کہا آقا 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھے۔ پوچھا آقا بتائے یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا بتاؤ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا آقا
یہ موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور ہے، کوہ طور ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، مولا تیری آواز اتنی حسین ہے، اتنی سونی ہے، تو خود کیسا ہوگا؟ میں تڑپ گیا، موسیٰ تڑپ گئے، کہا مالک پھر اپنا مکھڑا بھی نقاب کر کے دکھانا۔ یاد رکھو نبی وہ دعا نہیں مانگتا جو پوری نہ ہو، اور جو دعا نبی مانگ لے وہ پوری نہ ہو، یہ رب کو گوارا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھ لو، یہ اصول زندگی بھر کے لیے پلے باندھ لو۔ یہ محبت و عشق حبیب طاہر اور عقیدہ بالانبیاء کا ایک جزو لا ينفق۔ وقت نہیں ورنہ پھر اس پر مضمون چل پڑے، سودا تو نہیں ختم ہوتا نا پھر۔ ان کی نوکری کریں تو وہ بھی ختم نہیں ہونے دیتے، وہ اپنے منتوں کی خود لاج رکھتے، انہیں علم ہے۔ بس عرض کر رہا ہوں، کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کا مقام کوہ طور ہے، تو رب نے کہا تھا لن ترانی، موسیٰ ہم دکھانے سے نہیں آر کرتے، تو تک نہیں سکتا، لن ترانی تو تک نہیں سکتا، یعنی اس کا مطلب رب کہہ رہا تھا موسیٰ وہ کوئی اور ہے جو تک سکتا، تو ہرگز نہیں تک سکتا۔ اور سورہ طور اتری وَالطُّورِ، تب آئی، اس پر بھی اشاعت نے لکھا رب نے پہلے قسم نہیں کھائی تھی، جب آقا کے قدم لگے تب ہی کوہ طور کی قسم کھائی، معراج کے بعد کوہ طور کی رب نے قسم کھائی، جب وہاں پر آقا کے قدم اور 2 نفل پڑے تب کا اب طور تیرا بھی نصیبہ جاگا ہے کہ تجھے بھی مصطفیٰ کے قدم لگے۔ تیسرا مقام آیا، حضرت عیسیٰ پھر 2 نفل پڑھنے کے لیے رکے۔ اب یہ دیکھیں سارے جگہوں پر حضور رک کیوں رہے؟ ایک عقیدہ ڈرائیو ہو گیا، عقیدہ ہے برکت، عقیدہ ہے وسیلہ ڈرائیو ہو گیا۔ اگر ان جگہوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو مصطفیٰ سے 2 نفل پڑھا کیوں رہا ہے؟ آقا سے 2 نفل پڑھا کیوں رہا ہے میرا مالک؟ اگر برکتوں اور جگہوں کی کوئی اہمیت نہیں اور نسبتوں کی کوئی حقیقت نہیں، آگے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں 2 نفل پڑھے تو پوچھا، تو حضرت جبرائیل نے بتایا آقا یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی، تو جس جگہ پر ولادت عیسوی ہو جائے وہ جگہ سجدہ گاہ مصطفیٰ بن جائے، نفل بن جائے، افضلیت میں مصطفیٰ افضل بتایا۔ آقا علیہ السلام نے کبھی چھوٹا بڑے کے پاس آئے تو فیض لینے آتا ہے، اور کبھی بڑا چھوٹے کے پاس آئے تو فیض لینے آتا ہے۔ اور امت کے لیے پیغام ہو گیا سیرت مصطفیٰ کا کہ جہاں پر محبوبوں کے نقش مل جائیں، جہاں محبوبوں کی قیام ہو جائے، جہاں محبوب اٹھ جائیں، جہاں محبوب بیٹھ جائے، حتیٰ کہ جہاں پیدا ہو جائے، ان جگہوں کو عام نہ سمجھنا، وہ خیر و رحمت و برکت والی ہیں، اور وہاں جانا اور رب کے حضور کسی اور کی نہیں، بندگی رب کی کرنی، ان کی تعظیم کرنا، ان کی تقریب کرنا، یہ کسی اور کی نہیں، خود سنت مصطفیٰ ہے، آقا علیہ السلام کی سنت۔ اب یہ بھی روایت میں آتا ہے، ان مقامات کے ساتھ آقا نے فرمایا میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، پہلے کا سیدنا موسیٰ کو دیکھا، وہ قبیلہ شنو کی مانند ہے، گنگریالے بال، سونے سجیلے، حضور فرما رہے ہیں ان کے بارے میں، فرمایا اگر مجھے یقین ہوتا تو میں بتاتا سرخ ٹیلے کے پاس ان کی قبر ہے، لوگ قبر پر بھی پہنچ گئے، اور آقا نے یہ بھی بتایا وہ قبر میں کیا کر رہے تھے، نگاہ مصطفیٰ بھی تکو، فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے تھے اور کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ کئیوں نے ترجمہ کیا اس کا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے،
مجھے سمجھ نہیں لگی معراج کا واقعہ، نماز قبر میں فرض نہیں، آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، سواری مصطفیٰ گزر رہی ہے، قربت مصطفیٰ ہو رہی ہے، اور وہ کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تو یہاں صلاۃ نماز نہیں کچھ اور ہے۔ کون سی صلاۃ؟ ارے وہ آمد مصطفیٰ پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہو۔ عرض کر رہا ہوں وہاں سے میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، پھر وہاں سے گزرے اور مسجد اقصی میں آ گئے۔ مسجد اقصی پہنچے تو عجیب منظر تھا، کوئی وہاں پر صفی تھا، کوئی نجی تھا، کوئی کلیم تھا، کوئی خلیل تھا، کوئی مسیح تھا، کوئی وسیع تھا، کوئی ذاکر تھا، کوئی صابر تھا، کوئی بادشاہ تھا، عجب منظروں والے سب کھڑے تھے، مگر تھے سب اکٹھے، اور اکٹھے ہو کر کسی اور کے منتظر تھے، وہ بھی کسی مہمان خصوصی کا انتظار کر رہے تھے۔ کس کا؟ جبریل نے بتایا حضور آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آقا زندگیوں میں بھی کرتے رہے، اب بھی کر رہے ہیں۔ وعدہ جو لیا تھا، رب نے وعدہ لیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میں ان پر ضرور ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، تو محبوب وہ وعدہ نبھا رہے ہیں، بتا رہے آقا ہم اب بھی وفا والے، پیار والے، محبت والے۔ یہ آپ عبادت میں کمال، ریاضت میں کمال، قربت میں کمال، محبت میں کمال، حسن میں کمال، جمال میں کلام۔ کسی کو تک کر زنانے مصر کی انگلیاں کٹتی ہیں، کسی کو تک کر سورج ہاتھ دے کر شرما جاتا ہے، کسی کے ہاتھ پھرنے سے مادر ذات نبی نے آنکھیں لے لیتے ہیں، کوئی گزر جائے تو خیر رحمت ہو جاتی ہے، کسی کے لیے آگ گلزار بن جاتی ہے، کسی کا سب کچھ وہ جو جودی پہاڑ پر کشتی نوح کا لگ جانا وہ ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ ہے، مگر ابھی بھی کچھ کمی لگتی ہے۔ آقا آپ آئے نا، آپ آئے نا، پر مجھے وجدان کہتا ہے، یہ کو قرآن و حدیث میں بات یاد تو نہیں آئے، سمجھ آئے یہ والی بات جو کہنے لگا ہوں، رکھ لینا، نہ آئے جگہ نہ دے، وہ مجھے واپس کر دے، بات دے دیتا ہوں، بات ذوق والی، بات عشق و محبت والی۔ یہ جو منظر چل رہے تھے، انبیاء نے بھی کہا ہوگا آقا آپ کی تو معراج ہے ہی، آج ہماری بھی معراج ہے۔ آقا نے پوچھا ہوگا آپ کی معراج کیسے؟ کہا آقا دو معراجیں مل رہی ہیں، ایک بندگی کی، ایک آپ کی قربت کی، ایک آپ کو تکنا معراج ہے، اور ایک آپ کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھنا معراج ہے۔ عجب منظر ہوگا۔ اب روح انبیاء پیچھے کھڑے، اور امام وہی ہوتا ہے جو ہمارے نزدیک افضل ہو، تو حضور ارواح انبیاء کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور ہیں جسم و روح کے ساتھ، ارواح انبیاء کو نماز پڑھا رہے ہیں، اور آقا ہیں جسم و روح کے ساتھ۔ اس سے یہ ڈرائی ہوئی بات کہ حضور کی بشریت بھی انبیاء کی ارواح سے زیادہ لطیف تھی، انبیاء کی ارواح سے زیادہ لطیف تھی، اس لیے تو دونوں کے ساتھ آقا نماز پڑھا رہے ہیں۔ اور آقا کی بشریت میں اللہ نے بشریت اور نورانیت دونوں خصائص رکھے تھے۔ بشریت کا وصف ہے پسینہ آنا، میں بھی شروع کی طرف لے جاتا ہوں، بشریت کا وصف ہے پسینہ آنا، مگر پسینے سے خوشبو آنا، یہ کون سا وصف بشریت ہے؟ آقا علیہ السلام کے منہ سے تھوک مبارک کا بننا فطری عمل، مگر اس تھوک کا
बैक्टीरिया, बीमारियों से पाक होना और हजरत अबू कतादा की आंखों में लग जाने से आंख का मिल जाना, ये कौन सी सिर्फ शरीयत है? ये क्या है? अल्लाह सलामत। ये क्या बरकतें, क्या रहमतें खास है। और यहाँ से आका अलैहिस्सलाम वहाँ जब मंजर इबादत होगा, वहाँ जब मंजर सजदा होगा, वहाँ जब मंजर तस्लीम होगा, वहाँ जब मंजर तालीम होगा कायनात के अंदर, जब हर नबी मुस्तफा के पीछे खड़ा होगा और रब की इबादत हो रही होगी, न ऐसा इमाम कोई, न ऐसा मुक्तदी कोई, न ऐसी तस्बीह करने वाला कोई, न ऐसी तस्बीह की इब्तिदा करने वाला कोई, न आबिद ऐसा है, न बंदा ऐसे जैसी इबादत उस मेराज की रात हुई जो मेरे आका ने इमामत करवाई। रब ने भी कहा होगा सुभान अल्लाह, पाक है वो अल्लाह, वाह वाह, क्या मंजर मेरे महबूब, क्या मंजर तेरी शान का। मैं बताना चाहता हूँ लोगों, देखो तो सही मेरा प्यारा कैसा है। फिर आकर इस्लाम वहां से चले, मेरी सरकार वहां से चले, दूसरा सफर शुरू हुआ। जिस्म रूह साथ है, क्योंकि दोनों खुसूसियात रब ने बनाई है, दोनों शाने, दोनों खुसूसियात हक हैं। वहां से चले मेरे आका अलैहिस्सलाम, और सफर आसमां चल रहा है। पहले आसमां पर, कभी दूसरे आसमां पर, कभी हजरत आदम से मुलाकात, कभी हजरत इब्राहिम ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, कभी हजरत यूसुफ से मुलाकात, कभी हजरत हारून से मुलाकात, और कभी हजरत मूसा से मुलाकात, कभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। और हर कोई कह रहा है, हर आसमान पर हर नबी खुद मेरे मुस्तफा का इस्तिकबाल करता है और बुलाकर कहता है मरहबा बिन नबी सालेह वल इब्न सालेह, मरहबा खुशामदी, मुबारक हो बिन नबी सालेह, साले नबी आपको मुबारक हो। तो आमदे मुस्तफा पर फर्शों पर नबियों ने आमदे मुस्तफा पर नारे लगाकर बताया, आमदे मुस्तफा पर नारे लगाना खुद अंबिया की सुन्नत है, वरना ये आता ही ना। मरहबा बिन नबी सालेह व वल इब्न सालेह, और इब्न कहकर कहा मेरे मालिक। नबियों को तो पता है ना मुशरिक में और मोमिन में फर्क होता है। तो हुजूर की जद अगर पाक ना होती तो इब्न सालेह कहते, पाक के बेटे कहते। अभी सालेह में हर कोई है, हजरत आदम तो हैं, हजरत इब्राहिम तो हैं, मगर इसमें सारे जग में जितनी भी नस्ल मेरे मुस्तफा की अजदाद की आई, ये सब शामिल, ये सब शामिल। आकर सलाम, और वो मंजर ही अजब है। हजरत इब्राहिम पुकार उठे, बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए आगे बढ़े और पुकार उठे, कहने लगे मेरे बेटे मोहम्मद कयामत वाले दिन मुझे भूल ना जाना, मैं तुम्हारा दादा हूं। नबियों को भी हाजत है मुस्तफ़ा, ये मुकाम है मेरे आका। और हर जब आका इस्लाम पहले दरवाजे पर गए, वो भी उठना खोल देता हूँ, आप पढ़ेंगे हदीसों में। फरिश्ते ने पूछा ये कौन है, उसकी तौजीह पूछे। उम्दतुल कारी ने कैसी शरह की, अलामा बदरुद्दीन अलैनी ने, वो फरमाते हैं वजह ये थी जब आका आए तो आसमान शीशे की मानंद है, फरिश्ते आर पार देख लेते हैं। जब उन्होंने आका का सरापा देखा तो वो क्या कहते हैं, जिसकी चाँद चली ना जाए। आका के जब ये नूर का मरकज बहकर देखा तड़प गए, कहा ये कौन है, ये भी वो अपनी हाजिरी लगवा रहे थे। पूछा मुस्तफा, अच्छा वो आए, कौन है दरवाजे, सोना आया, रब ने महबूब भेजा, मुस्तफा भेजे। तो ये उनका पूछना भी उसी माना में आता है, ना कि ये पूछा जा रहा था कौन आए हैं, क्यों आए। आज तक तो आते नहीं देखा किसी और को, मगर ये आए हैं।
اور وہ سب دعا کر کر آتے تھے، مصطفیٰ بلا کر آئے ہیں کہ بلائے گئے۔ یہ شان رب باری تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ تو پھر سفر عشق کیوں نہ کہیں، سفر محبت کیوں نہ کہیں؟ معراج اس کے سوا کیا ہے؟ رب العالمین کی رحمت للعالمین سے ملاقات ہے۔ ایک اور ایسی بات آئی فرشیوں نے بھی، یہ بھی ایک ایسی وجدانی بات ہے، فرشیوں نے بھی کہا ہوگا، عرشیوں نے، قدسیوں نے، مالک فرش والوں کو تو میلاد مل گیا، وہ آمد میلاد پر خوشی کر لیں گے، ہمارے لیے بھی کوئی دن ہونا چاہیے۔ رب نے کہا تمہارے لیے معراج رکھی ہے، تمہارے لیے معراج رکھی ہے۔ فرشیوں کے لیے میلاد ہے، عرشیوں کے لیے معراج ہے۔ اوصاف بھی ویسے دکھائے، منظر بھی ویسے دکھائے۔ اب کئی کہتے ہیں آقا علیہ السلام کو جنت دکھائی معراج ہو گئی، نہیں بھائی، عرش پر لے گئے معراج ہو گئی، نہیں۔ آقا کو عرش پر لے جانا اور آسمانوں پر لے جانا یہ آسمان کی معراج ہے، مصطفیٰ کی نہیں۔ آسمانوں پر لے جانا ان کی معراج ہے، مصطفیٰ کی نہیں۔ جنت میں لے گئے، ارے وہ جنت کی معراج کی، اس نے مصطفیٰ کو تکا، کیونکہ ساری کائنات مخلوق ہے۔ رب کا عرش بھی مخلوق ہے، رب کی کرسی بھی مخلوق ہے، رب کا قلم بھی مخلوق ہے، رب کی لوح بھی مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ میرے مصطفیٰ ہے۔ تو اعلیٰ ادنا کو دیکھے کیسے معراج، ارے اعلیٰ اپنے سے اعلیٰ کو دیکھے تو معراج بنتی ہے۔ یہ ادنا پر تو کرم کیا ہے کہ ہاں تمہیں بھی اپنی قربتوں سے نواز کر فیض دے کر جا رہا ہے۔ پر یہ عرش کے نعرے ہیں، آج فرشیوں کے نہیں، آج عرشیوں کے نعرے ہیں، سرکار کی آمد، وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ قدسی کھڑے ہیں، کتار اندر کتار کھڑے ہیں۔ رب نے ساری جنتوں کو کہا چمک جاؤ، اتنا صبر ہو کہ اس سے پہلے نہ صبرے ہو، کیونکہ اب مصطفیٰ تم میں آ رہے ہیں، آقا گزر رہے ہیں۔ ہائے کیا منظر ہوگا! پھر کیوں نہ کہیں خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے کرسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، وہی تو جو پن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو طلبوں کا ان کے دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اور سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا، اصل میں ڈوبا ہوا جذب عاشقانہ تھا۔ طلب تھی دید کی انہیں تو، طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا، سرے لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، ارے کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال۔ آقا علیہ السلام پھر جنت کے مناظر بھی آئے میرے محبوب کے سامنے۔ آقا علیہ السلام کے سامنے دوزخ کے مناظر بھی گزارے گئے۔ میں تو اپنی بات کروں گا، میں جب بھی واقعات کی اس کیفیت میں آتا ہوں، دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو آقا نے دیکھا ایک ایسی قوم ہے جس کے بڑے بڑے ہونٹ ہیں اور وہ کینچیوں سے کاٹ رہے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی آقا یہ آپ کی امت کے فتنہ باز خطیب ہیں، جو دوسروں کو کہتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر فرمایا ایسے لوگ نظر آئے جن کے ناخن تانبے کی ہیں، وہ اپنے چہروں اور سینوں سے کھرچ رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟
فرمایا آقا یہ غیبت کرنے والے لوگ اور دوسروں کی عزت اور تہمت سے کھیلنے والے لوگ بچ جائیں ان سے۔ معراج میں یہ بھی میرے آقا نے دیکھا ہے، اور اس کیفیت میں میرے آقا رب کی قربت میں گئے۔ وہ منظر بھی عجب، فرشتے انتظار میں ہیں، اور سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے جس کے پتے جو ہیں وہ ہاتھی کے کان کی طرح بڑے ہیں، اور سارا سدرۃ المنتہا بقعہ نور ہے، سارے فرشتے وہاں کھڑے ہیں، حضور کا استقبال ہے، اور جبرائیل وہاں کھڑے ہیں، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں آقا یہاں تک کی گائیڈ کی ڈیوٹی میری تھی، یہاں تک کی نوکری کی ڈیوٹی لگی تھی، آگے جا نہیں، آگے بڑھ نہیں سکتا۔ فرمایا کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ کہا آقا آگے آپ کا کام۔ تو بشریت کی معراج بیت المقدس میں ہو گئی، نورانیت کی معراج میرے مصطفیٰ کی سدرۃ المنتہا پر ہو گئی۔ اب حقیقت محمدی کی معراج تھی، اب حقیقت محمدی کی معراج تھی، اب لطائف محمدیہ کی معراج تھی، اب قلب مصطفیٰ کی معراج تھی، اب ید مصطفیٰ کی معراج تھی، اب عینین آنکھیں میرے آقا کے ابصار بصارت کی انتہا ہے معراج تھی۔ اب آقا وہاں سے چلے، ایک رف رف نامی تخت آیا، تخت پر سوار ہو کر ایک اور جگہ اتر گیا، ایک اور نور کا حالہ آیا، آقا اس پہ سوار ہو کر گئے، پھر وہ بھی رہ گیا۔ اب وہ مقام آیا، قربتیں تھی، محبتیں تھی، منزلیں تھی، راستہ تھا، اب خدائے لم یزل کا حسن لم یزل کی قربتیں تھی، اب محبتوں کا ایک عجیب سفر تھا، ایک عجیب وہ منظر تھا کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ آقا آگے بڑھ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، ایک مقام آیا، آقا رک گئے، رب نے کہا کب یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے مصطفیٰ یہاں تک آنا تیرا کام تھا، رک جا، اب تیرا رب خود تیرے استقبال کے لیے درود پڑھتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ استقبال کے لیے کسی کے ذہن میں آئے رب کیسے بڑھ گیا، اسی طرح بڑھ گیا جس طرح ہماری شارت کے قریب آ گیا، اس طرح بڑھ گیا جس طرح ذکر کرو تو تمہارے قرب میں آ، تم اب کہتا ہے اذا ذکرنی انا معه اذا ذکرنی، جب تم میرا ذکر کرو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ وہ اسی طرح آ گیا جس طرح ہر روز ہر رات آسمان دنیا پر آخری پہر میں آ جاتا ہے، شب برات میں مغرب کے بعد آ جاتا ہے، اور لیلۃ القدر میں مغرب کے بعد آ جاتا ہے۔ اگر یہاں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، مصطفیٰ کے قریب نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آئے، اور کیسے آئے؟ ثم دنا، پھر رب آگے بڑھا۔ ارے اس کا مطلب یہ قربت کوئی اچھوتی تھی، تبھی تو رب بیان کر رہا ہے۔ اتنی صراحت، اتنی وضاحت، اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی عطا، یہ اسلوب، یہ کمال، پھر نقشہ نگاری کہ کیسے بڑھا، کتنا بڑا، منظر کیسا تھا، کیا فاصلہ رہ گیا، کتنا فاصلہ ختم ہو گیا، پھر کس نے کیا دیکھا، کس نے کیا سنا، کس نے کیا تکا، کیا پلایا گیا، کیا دکھایا گیا، کیا باتیں ہوئی، کیا سمجھایا گیا، کیا سنایا گیا، ایک منظر عجب تھا۔ اتنی وضاحت کسی خواب کے لیے آتی ہے، پھر رب کہے سبحان اللہ، پاک ہے سونے جس نے تجھے سب کچھ دکھایا۔ یہ خواب ہے، یہ خواب میں ہوتا ہے۔ رب کہے ثم دنا، پھر میں آگے بڑھا، پھر رب آگے بڑھا۔ کبھی کبھی وضاحت نہ کرنے میں بھی تو ایمان ہے، اس لیے ایمان بالغیب کا درجہ زیادہ ہے۔ وہ کہا آج کو پر چھوڑتا ہوں، کیا کرتے ہو؟ ایمان تو کہا، پھر رب آگے بڑھا، پھر کہتے جبریل کو دیکھا، تو کوئی غلط بات تھوڑی، انہیں بھی دیکھا، انہوں نے بھی دکھایا ہوگا کہ میرے بھی 600 پر میں دکھاتا ہوں۔ تو رب آگے بڑھا، پھر اور آگے بڑھا، فکان قاب قوسین، دو کمانوں
کتنا فاصلہ، دو کمانے، کمان کا ذکر کیوں کیا؟ عربوں میں دستور تھا، ان کے قبیلوں میں صلح ہوتی تو دو کمانیں ملا کر ایک تیر چلاتے۔ رب نے کہا دو کمانیں ملی، ایک کمان احدیت تھی، ایک کمان محمدیت تھی، ایک کمان محبیت تھی، ایک کمان محبوبیت تھی، ایک تیر محبت چلا، اعلان ہوا سونیا جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ بس پھر کیا باتیں ہوئی؟ بس رب نے دروازہ بند کر دیا کہ جاؤ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو باتیں کی بندے سے تمہیں کیوں بتاؤں، جو ہماری بات۔ بس ختم کرتا ہوں کہ کوئی مصر نی ڈھولن دی، کوئی مصر نی ڈھولن دی، چپ کر میرے لیے تھا چار نہیں بولن، وما علیک الا البلاغ۔